وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ احسن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی محترم ہستی، اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ اور تمام دینی حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے رمضان اور عورتوں کے شرعی مسائل۔ رمضان کے آتے ہی بہت سے ایسے سوال ہیں جو خاص طور پر ہم عورتوں سے متعلق ہیں، جو ہمیں پریشان کیے رکھتے ہیں اور ایک بے یقینی سی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے روزے، ہماری عبادات قبول نہ ہو رہی ہوں، یا ان میں کوئی کمی اور نقص واقع ہو رہا ہو۔ انہی مسائل کا شرعی حل جاننے کے لیے ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گی محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ کو کہ وہ ہمیں ان مسائل کا شرعی حل بتائیں، اور ساتھ ہی ہمارے ذہنوں کو کلیئر کریں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ کہیں ہماری عبادات یا ہمارے روزوں میں، ہمارے قیام اور ہمارے سجود میں کوئی کمی واقع تو نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں رمضان کی فضیلت یا روزوں کی کوئی اہمیت کے متعلق کوئی خاص حدیث بیان کریں۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت کے خزانے بہہ رہے ہیں۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں اللہ کی رحمت کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ روزے کے حوالے سے کہا، من کا صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید سے رکھے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم صبح روزہ رکھتے ہیں، رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر تراویح کی لذت سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور سارا دن ایک ایسا اللہ تعالیٰ ماحول بنا دیتے ہیں جس میں نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، اور جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو شیطان ہم سے دور ہوتا ہے، تو گناہ سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ تو رمضان ایک آپ یوں سمجھیے کہ پورے سال کی ایک تربیت کا مہینہ ہے، جس میں ہم ہر لمحے تقوی کی تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے اس رمضان سے بھی ہم کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین، اللہم آمین۔ اچھا آپا، میرا آپ سے سوال ہے کہ عورتوں پر، بچیوں پر روزہ کب سے فرض ہو جاتا ہے؟ اور پھر یہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ تربیت کے لیے ہمیں فرضیت سے پہلے کب سے ان کو روزے رکھوانے شروع کر دینے چاہیے؟ بچیوں پہ روزے بلوغت کے بعد سے فرض ہوتے ہیں۔ بعض بچیاں 9 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر بچیوں کی بلوغت کا جو وقت ہے وہ 11 سال یا 12 سال کا ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بعض بچیاں 9 سال کی عمر سے ہی بالغ ہو جاتی ہیں، اور ہم ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو 9 سال کی بچیوں کو جب ایک دم سے ہم بتاتے ہیں کہ بھئی آپ پہ روزہ فرض ہو گیا، آپ پہ نماز فرض ہو گئی، تو بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو تربیت کے لیے شریعت نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے کہ آغاز سے ہی، بچپن سے ہی بچوں کی تربیت شروع کر دی جائے۔ مثلا نماز کے لیے، حالانکہ وہ فرض تو ہوگی بالغ ہونے کے بعد ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کے لیے کہنا شروع کر دو، اور 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو سختی سے نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح روزہ بھی حضرت ربیش بنت معوذ کی حدیث ہے کہ ہم عاشورہ کا روزہ بچوں کو رکھواتے تھے، حالانکہ وہ روزہ نفل ہوتا تھا، اور بچے جب روتے تھے تو ہم انہیں کھلونے دے دیتے تھے اور کھلونوں سے انہیں بہلاتے تھے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے اپنے شیرخوار بچے کو اونچا کیا اور کہا، یا رسول اللہ کیا اس پر حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ تو اصل بات یہ ہے، حج ہو، نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری اعمال کی تربیت بچپن سے ہی شروع کر دی جائے۔ یعنی اب ہمیں اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف رمضان میں ہی تربیت نہیں کرنی، جیسا کہ آپ نے مثال دی عاشورہ کے روزے کی، ہمیں عام حالات میں بھی رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی بچوں کی تربیت اس حوالے سے کرنی چاہیے کہ وہ روزے رکھیں۔ بالکل، اور ہمارے معاشرے میں یہ تربیت کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے شوق سے بڑوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے دینی گھرانوں میں ان بچوں کی جب
انہوں نے روزہ رکھ لیا تو بڑے شوق سے افطاری بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جی، انہیں بے شک۔ شوق دلایا جاتا ہے. جی، تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت سے گھروں میں معروف بھی ہیں. اسی طرح حج کا میں نے آپ کو بتایا، نماز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا. تو اس لیے بچیوں کو تربیت چھوٹی عمر سے دی جائے تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے لیے مشکل نہ ہو. آپا یعنی اگر کوئی 9 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اسے پورا رمضان روزے رکھنے ہی ہیں. چلیں، اگر اس کو پہلے تربیت مل چکی ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ہاں ایک دم سے آپ اسے بتائیں تو پھر تو واقعی مسئلہ بنے گا. آپا کن کن حالتوں میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی گنجائش دیتی ہے شریعت اس کو؟ بہت سی صورتیں ہیں. مثلاً عورت بیمار ہے، عورت مسافر ہے، ان حالتوں میں تو مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کی قضا بعد میں دے دیں. اس کے علاوہ خاص عورتوں کے ساتھ جو اللہ نے مہربانی کی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں پریگننسی میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، عورتیں دودھ پلانے کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں. ایام مخصوصہ میں تو عورت روزہ رکھ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ پاک نہیں ہوتی. تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان میں عورت جو روزے چھوڑے گی ان کی قضا دے گی. تو آپا اگر ایک عورت ہے اور 2-3 سال کے کنٹینیوسلی اس کے روزے رہ جاتے ہیں حمل یا رضاعت کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اب کے لیے کیا شریعت جواز نکالتی ہے؟ وہ قضا کس طرح سے دے گی؟ یا اگر کوئی فدیہ ہے تو کیا وہ فدیہ دے گی اور روزہ بھی رکھے گی؟ تھوڑا اس معاملے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. اصل بات یہ ہے، یہ سارے معاملات نا اگر انسان کی دینی تربیت ہو رہی ہو تو کوئی ایسے مشکل نہیں ہوتے. ہر عورت نے ہر سال مخصوص دنوں کے روزے تو چھوڑنے ہی ہوتے ہیں اور ان روزوں کی قضا دینی ہے. تو ہر عورت ہر سال 6، 7، 8 جیسا کہ اس کے ایام ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ روزے چھوڑتی ہے. اب بعض اوقات پریگننسی میں اور عورت روزے چھوڑ رہی ہے یا رضاعت کی حالت میں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے کو دودھ نہیں آ رہا، یا عورت کی اپنی صحت متاثر ہو رہی ہے، یا بعض اوقات دونوں ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، عورت کی اپنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے اور بچے کو بھی دودھ کی کمی کی وجہ سے بچہ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت مناسب سمجھے، وہ اپنی صحت کے حالت کو خود بہتر دیکھ سکتی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور وہ اس کی بعد میں قضا دے دے. اب قضا کب تک آپ نے دینی ہے؟ آپ نے عام طور پہ 1 سال گزرنے سے پہلے چاہیے کہ عورت اپنے روزوں کی قضا دے دے کیونکہ ہمیں حمل یا رضاعت سب صورتوں میں میں آہستہ آہستہ ان چیزوں کو لیتی ہوں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کا وقفہ تھوڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرا اپنا ہی میں آپ کو مسئلہ بتاتی ہوں. میرے بچوں کا سال کا فرق تھا. اب اگر ایسی صورت ہو تو 3 یا 4 سالوں کے روزے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے فوری طور پہ تو عورت یہ روزے نہیں رکھ سکے گی. اصولاً تو ہونا تو یہی چاہیے کہ عورت اگلا رمضان آنے سے پہلے روزے رکھ لے کیونکہ حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے تو میں بھی اپنے چھٹے ہوئے روزے ان دنوں میں رکھ لیتی تھی. لیکن حضرت عائشہ کا مسئلہ حمل کا نہیں تھا، اس کا رضاعت کا بھی نہیں تھا. اب جن عورتوں کے رضاعت کے اور پریگننسی کے مسائل ہیں ان کے 3 سال کے روزے رہ گئے، ان کے 4 سالوں کے روزے رہ گئے، پورے مہینے کے رہ گئے، ساتھ کچھ رضاعت کے مہینوں کے 2 انہوں نے رضاعت کے روزے بھی نہ رکھے تو 1 سال میں ان کے 2 مہینے کے روزے ہو گئے. ان کے لیے پھر آپ ایسا کیجئے کہ ساتھ ان کا فدیہ دیتے جائیں تاکہ اگر اس دوران انسان اللہ کے پاس پہنچ جائے کیونکہ موت کا وقت معین نہیں ہے تو کم از کم اتنا انسان کو اطمینان ہو کہ میں نے روزوں کا فدیہ دے دیا ہے. اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ موقع دینے سے مراد ہے بچہ ذرا بڑا ہو گیا، آپ کی صحت ذرا بہتر ہو گئی تو پھر ان روزوں کی قضا دے دیں کیونکہ روزوں کی قضا تو دینی ہی ہے. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزے رکھ لو تمہارے لیے بہتر ہے. ایک اور جگہ پہ قرآن مجید کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو. تو فدیہ ایک آپ کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. اصل مقصد روزہ ہے، روزے کی ہی گنتی پوری کرنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے ہیں، صحت دے دیتے ہیں، آسانی دے دیتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریکارڈ میں رکھیں ہاں، اور فوری طور پہ چونکہ رکھے جا نہیں سکتے
تو ایسی صورت میں ہم فدیہ دیتے رہیں جی جی، مطلب جتنے جتنے ہمارے ہر سال قضا ہو رہے ہیں، اور پھر ہم نیت یہ رکھیں کہ ہمیں جب اللہ موقع دے گا صحت ایمان کے ساتھ ہم ان روزوں کی قضا دیں گے، یعنی روزے بھی رکھیں گے. روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ روزوں کے ساتھ جو ہماری تربیت ہوتی ہے، روحانی تربیت ہوتی ہے، وہ فدیے کے ساتھ نہیں ہوتی، ٹھیک. اگرچہ وہ ایک فوری حل ضرور ہے. آپ عام حالات میں جو ہر مہینے روزے چھوٹتے ہیں، رمضان میں بھی عورت کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو اس کی شریعت کتنی گنجائش دیتی ہے، کتنے عرصے کے اندر وہ لازمی رکھ لینے چاہیے، اور اگر عورت نہیں رکھ پاتی تو پھر اس صورت میں اسے کیا کرنا ہے؟ بہت سی خواتین ہیں وہ میرے سے یہ سوال کرتی ہیں، اور یہ سوال ایک دفعہ نہیں ہوا، بہت دفعہ ہوا میرے سے، کہ جی جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم نے تو کبھی اپنے جو قضا روزے تھے وہ کبھی رکھے ہی نہیں، تصور ہی نہیں، بس رمضان میں رکھ لیتے تھے اور اس کے بعد بس. تو ایسی صورتیں بھی ہو جاتی ہیں، ایسی صورتوں میں ڈھیر سارے روزے ہیں. مثلا کسی کی عمر 35 سال ہے، ظاہر ہے وہ جب بالغ ہوئی اس کی عمر 10 سال تھی یا 12 سال تھی، اس کے پچھلے سارے روزے رہ گئے. تو یہ بالکل ویسی ہی صورت بن جاتی ہے جیسے کسی کی پریگنینسی کے ڈھیر سارے روزے رہ جائیں، یا کسی کے دودھ پلانے کے دوران کے ڈھیر سارے روزے رہ جائیں. تو ایسی صورت میں سب سے پہلا کام انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی پلاننگ کرے، گنتی کرے میرے روزے کتنے رہ گئے ہیں. فرض کیا وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوئی تھی، اب اس کی عمر 35 سال ہے، درمیان میں یہ جو عرصہ گزرا ہے، ہر سال اس کے کتنے روزے چھوٹتے تھے، 6 چھوٹتے تھے، 7 چھوٹتے تھے، ان ساروں کو گن کے سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ ان کی گنتی کر لے، اور گنتی کرنے کے بعد پھر ان کو پلان کر لے کہ میں نے ان کو کیسے رکھنا ہے. اب رکھنے کی بھی مختلف صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے 3 روزے مقرر کر لیں، یا میں 20 کے روزے رکھ لیں، 13، 14 اور 15 کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. تو ہر ہفتے 2 روزے رکھ لیں تو یہ مہینے کے 8 روزے بن جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزوں کا حساب لگایا جائے کتنے روزے رہ گئے. اگلا پھر سے بات یہ ہوگی کہ ان کو کیسے رکھنا ہے، پلان کرنا ہے. اب آپ کا سوال ڈائریکٹ یہ تھا کہ عورت کب تک اس کو شریعت اجازت دیتی ہے. بات ہے شریعت نے تو جو رہنمائی ہمیں دی ہے وہ حضرت عائشہ کی حدیث میں موجود ہے کہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے، اور میں بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیتی تھی. اس سے سمجھ یہی آتی ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے انسان کو کر لینا چاہیے. لیکن جیسے میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں کہ بعض اوقات لیٹ ہو گیا، رضاعت کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، علم نہیں تھا، بے پرواہی تھی، گھر کا ماحول نہیں تھا، غفلت تھی، جو بھی آپ اسے کہہ لیں. تو اس صورت میں نے جیسی آپ کو بات بتائی ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کو گن لیں کتنے ہیں. یعنی آپ کا شعور آتے ہی ہمیں ان کا ریکارڈ رکھنا ہے، اور پھر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. اپنی نفلی روزوں میں ہی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ آسانی رہے، یاد دہانی رہے اس طرح سے، اور ہم پھر ان کو کرتے چلے جائیں، ان کو ادا کرتے چلے جائیں. یا پھر ایک اور صورت بھی ہے، فرض کیا جی آپ کے 4-5 مہینوں کے اکٹھے روزے ہیں، آپ کے جی 200 روزے رہ گئے، آپ نے ان کو کاؤنٹ کیا، آپ کے 200 روزے بن گئے، 300 بن گئے. آپ کو خیال آ رہا ہے کہ اوہو میں تو کسی قیمت پہ رکھ ہی نہیں سکتی. بعض اوقات انسان ہمت والا ہوتا ہے، وہ پلان کر لیتا ہے جی میں 1 سال میں ان کو رکھ لوں گی، میں جی سردیوں کے 3 مہینے جو ہوں گی مسلسل روزے رکھ کے تو میں ان کو کور کر لوں گی، 1 سال میں کور کر لوں گی، 2 سال میں کور کر لوں گی. لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کی طاقت سے بہت زیادہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں ان کو رکھ سکتی ہوں. ایسی صورت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں کمزور ہوں، میرے سے یہ نہیں سارے رکھے جاتے. اللہ میں فدیہ دیتی ہوں، ان کا فدیہ تو لازمند ہے. اور فدیہ دینے کے بعد دیکھیں جتنے رکھ سکتی ہیں نا، میں سمجھتی ہوں اتنے ہی رکھ لیں. لیکن ایک بات یہ ہے، یہ میں فتویٰ نہیں دے رہی، یہ میں کہہ رہی ہوں اللہ کے سامنے خود اللہ کے ساتھ اپنی ڈیلنگ خود کرے. اللہ تعالیٰ میری صحت کمزور ہے، میں اتنے نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، لیکن فدیہ اس کا ضرور دے دیں. اور جتنے رکھے جاتے ہیں اتنے رکھ لیں، شکریہ. جتنے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ بالکل ڈپریس ہو کے چھوڑ دینا میرے سے نہیں ہوتا، اس پہ شیطان پھر آپ کو موقع دیتا ہے کہ نہیں جی میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا، میں کچھ کرتی. شکریہ آپا جی. ہم یہیں سے بات شروع کریں گے.
ملتے ہیں ناظرین بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فدیے سے متعلق کہ حاملہ عورت ہے، اس نے حمل کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، یا اب اس صورت میں یا رضاعت کی صورت میں اس کے کافی روزے رہ گئے ہیں پچھلے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے فرض روزوں کی قضا کس طرح سے دے گی؟ آپا ہمیں بتا رہی تھی فدیے کے متعلق۔ جی آپا مزید رہنمائی فرمائیں فدیے سے متعلق۔ روزے کا جو فدیہ سادہ تو یہی ہے اطعام و مساکین، ایک مسکین کا کھانا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک وقت کا کہ دو وقت؟ 2 وقت کا، کیونکہ روزے میں سحری بھی ہے اور افطاری بھی ہے۔ یہ تو بڑا سیدھی سی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کو کھانا پہنچانا اس سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کسی ہمسائے کو دے رہے ہیں، ہمسائے میں آپ کے کوئی غریب آدمی رہ رہا ہو، لیکن آج کل جیسے ہماری سوسائٹیز ہوتی ہیں جن میں بعض اوقات غریب ہوتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مقدار کا تعین کریں جس کو ہم اپنی نقدی کی صورت میں دے سکیں، ٹھیک ہے؟ کھانا ہم نے دینا ہے وہ تو سب سے بہترین صورت ہے، لیکن اس طرح کے مسائل کی صورت میں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا فدیہ دینا چاہیے۔ تو حدیث میں اس کے لیے جو ہماری رہنمائی کی گئی ہے وہ ہے 1 سا گندم، 1 سا کھانا۔ کھانے سے مراد ہے وہ غلہ جو آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہماری ڈیلی ڈائٹ ہے۔ اب ہم لوگ عام طور پہ گندم کھاتے ہیں، تو سا جو ہے یہ کھلا 2.5 کلو ہے، 2.5 کلو کھلا 2.5 کلو ہے۔ تو 2.5 کلو گندم کی قیمت آپ دے دیں تو یہ آپ کا ایک روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو روزے کا فدیہ ہوا ایک معاشرے کے مڈل کلاس کے لیے، ایک اوسط درجے کا، لیکن بہت سے لوگ جو امیر طبقہ ہے ان کا بعض اوقات کھانے کا سٹینڈرڈ آج کل بہت فرق ہو گیا۔ آج کل ایک غریب آدمی تو دال روٹی کھاتا ہے اور امیر آدمی روسٹ کھاتا ہے، جن کا جو مالیت میں فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں وہ اپنے کھانے کا خود اندازہ لگا لیں۔ ہمارا روز کا 2 وقت کا کھانا کتنے کا بنتا ہے اور اس حساب سے وہ ایک روزے کا فدیہ دے دیں۔ لیکن ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس کا آدمی، اس کے لیے شریعت نے جو مقدار مقرر کر دی ہے وہ یہی ہے کہ 2.5 کلو گندم کی قیمت آج کل کے حساب سے گندم تقریباً 2,000 روپے من ہے، تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 125 روپے 150 روپے، کیونکہ بیچ میں پسائی کا خرچ بھی شامل کر لیں، ہمارے یہاں آٹا کھایا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر اس کو ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم 150 روپیہ دے دیں ایک روزے کا فدیہ، تو یہ ایک غریب آدمی کے لیے بھی ممکن ہے۔ لیکن جو امیر آدمی ہے جس کے کھانے کا معیار بہت عمدہ ہے، یا ایک آدمی انگلینڈ میں رہ رہا ہے، بعض اوقات باہر والے لوگ پاکستانیوں کو اپنا فدیہ بھیج دیتے ہیں، انہیں اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کے مطابق اور اپنے جو ہے جو جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس کی قیمت کے مطابق، کیونکہ اگر وہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں پاؤنڈز میں خرچ کر رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں ڈالرز میں خرچ کر رہے ہیں، تو انہیں وہاں کی قیمت کے مطابق دینا ہے۔ صحیح، کیونکہ شریعت نے کھانا رکھا ہے، ایک مسکین کا کھانا، سحری کا بھی اور افطاری کا بھی، تو وہ اس کا حساب لگا کے تو اس کے حساب سے مطابق۔ آپ ایک ذہن میں سوال آتا ہے اکثر کہ ایک مسکین ہے خود، اور اگر وہ روزے نہیں رکھتا یا اسے اسی طرح کے مسائل ہیں جیسے ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیے ہیں، خاتون ہے اور حمل ہے یا رضاعت ہے یا لا علمی کی وجہ سے خاص ایام کے روزے اکٹھے ہو کے کافی حد تک جمع ہو چکے ہیں، تو اب اس کے لیے فدیے کی کیا صورت ہوگی؟ کیونکہ فدیے کی مستحق تو وہ خود بھی ہے۔ وہ خود بھی مستحق ہے۔ اصل بات ہے اسے چاہیے وہ اپنے سے زیادہ غریب کو دیکھے۔ ہر معاشرے میں یہ طبقات ہوتے ہیں، اور ایک غریب آدمی ہے وہ اپنے سے زیادہ غریب کو دیکھ لے اور اس کے اپنی سٹینڈرڈ کے مطابق کھانا دے دے،
اگر وہ نقدی یہ جو 150 روپیہ بھی نہیں دے سکتی تو اسے اپنے مطابق چٹنی اور روٹی کے ساتھ وہ اپنا روزہ کھولتی ہے اور اپنا روزہ وہ اسی طرح رکھتی ہے، وہی کھانا دیتے. یعنی آپا اس ساری بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزہ فرض ہے اور فرضیت ہر ایک پر ہے، چاہے وہ مالی طور پر مستحکم ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کی کسی طرح کا بھی ورک آورز ہیں، اسے روزہ رکھنا ہی ہے ہر حال میں، اور اگر وہ نہیں رکھتا تو اسے بہرحال فدیہ دینا ہے اور اس کی استطاعت کے مطابق قضا بھی دینی ہے. اب ایک چیز اور اسی سے متعلق میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلے فدیہ دے دیا اور پھر ہم نے نیت کر لی کہ اکٹھے روزے ہم آہستہ آہستہ مکمل کریں گے بشرط زندگی. اگر کوئی عورت ایسی ہے اور اسے یہ علم ہوتا ہے اپنی آخری سٹیج میں، مطلب بالکل بڑھاپے میں جا کے اسے یہ خیال آتا ہے کہ میرے تو اتنے روزے رہتے تھے اور میں نے زندگی میں لا علمی کی وجہ سے نہیں رکھے، اب شریعت یا ہم کہہ سکتے ہیں اسلام پھر ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے جی، جو فدیہ دینا ہے وہ ایک فوری حل تھا، اصل مقصد روزہ رکھنا ہے. اب فدیہ جو ہے کچھ ایسی جگہوں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے جہاں پہ کچھ مخصوص صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص بوڑھا ہے، 70 سال کا یا 80 سال کا، اس میں عمر کی قید نہیں ہے، ساتھ میں بیماریاں بھی کئی لگ چکی اس میں عمر کی قید نہیں ہے، اس میں آپ کی صحت کی قید ہے. ایک بعض اوقات میں نے دیکھا ہے 70-75 سال کا بوڑھا بھی بڑے اچھے روزے رکھ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک 50 سال کا آدمی بھی اپنی بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا. تو اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس قابل نہ رہے کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اس قابل نہ رہے کہ وہ دوبارہ روزہ رکھ سکے گا، کیونکہ اب اس کی صحت ایسی جا رہی ہے یا اس کی عمر ایسی جا رہی ہے جس عمر میں ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ دوبارہ طاقتور ہوگا. اب ایسے شخص کے لیے مستقل فدیہ کی اجازت ہے، اس کو روزہ نہیں رکھنا، اس کو صرف فدیہ ہی دے دینا ہے. اسی طرح ایک ایسا بیمار جس کو ایسی بیماری لگی ہے جس بیماری سے بھی اس کی صحت یابی کی امید نہیں ہے، مثال کے طور پہ آج کل کی جو بیماریاں ہیں، مثلاً ہارٹ کی ہو گئی، مثلاً شوگر کی ہو گئی، مثلاً کڈنی کا مسئلہ ہو گیا، مثلاً اسی طرح کے جو دوسرے مسائل ہیں جو کہ مستقل زندگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے ہمیں امید بعض اوقات نہیں ہوتی کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے. بخار چڑھا اتر گیا، یا ایسے ہوتا ہے رکھنے کی وجہ سے مزید کمزوری، یا رکھنے کی وجہ سے مزید کمزوری ہو گئی. مثال کے طور پہ شوگر لو ہو گئی، مثال کے طور پہ کڈنی کا مسئلہ ہے، پانی نہیں پیا، مسائل پیدا ہو گئے. تو ایسی صورتوں میں بھی آپ کو مستقل فدیے کی رعایت حاصل رہے گی. تو لہٰذا فدیے کی رعایت جو ہے یہ بھی ایک مستقل حل ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ صرف فدیہ چلے گا اور کہاں پہ فدیے کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ہوگا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ صحت دے دیں اور اتنی ہمت دے دیں کہ انسان رکھ لے روزہ. مثال کے طور پہ ایک 35 سال کی عورت ہے بھائی، اس کے 4 پریگننسیز کی وجہ سے اس کے روزے رہتے ہیں، اس کے رضاعت کی وجہ سے روزے رہتے ہیں، اس کو امید ہے اللہ مجھے صحت دیں گے، اور وہ روزے رکھ بھی لیتی ہے، بڑے آرام سے مینیج بھی کر لیتی ہے. اسے فدیہ بھی دینا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں. لیکن ایک بوڑھا آدمی جس کو امید نہیں ہے دوبارہ طاقت کی، ایک بیمار آدمی جس کی بیماری ختم ہونے کی امید نہیں ہے، اس کی بیماری زندگی کے ساتھ ہی چلے گی، ٹھیک ہے، وہ ہر روز دوائیاں کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ چلتی جاتی ہے، ایسے شخص کو صرف فدیہ کی اجازت ہوگی. صحیح، یعنی اپنا پورا حساب لگا کے وہ فدیہ دے دیں اور اللہ کے حضور توبہ بھی کر لینی چاہیے. میرے خیال میں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور یہ ساری، یہ ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ہر بندے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں آیا کہ روزے کے فدیے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھ سکتی ہوں. اگر تو کوئی نہیں رکھ سکتا، واقعی اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی تو نہ رکھے، صحیح، وہ فدیے سے ہی فائدہ اٹھائے. اور آپا اگر ایسا ہو کہ زندگی میں علم نہیں تھا یا روزے نہیں رکھ سکے، یا روزے رکھتا تھا ایک شخص اور ایک دم سے بیماری آئی اور وہ جان لیوا ہوئی اور رمضان پورا مہینہ بیماری کی حالت میں گزرا، اب ایسی صورت میں پورے مہینے کے روزے تھے جو اس پر فرض تھے جو اس نے نہیں رکھے، زندگی تو تھی، صحت نہیں تھی، اب اس کے لواحقین کے اس کے متعلق کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے جی، روزہ فرض ہے اور فرض قرض کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی شخص کے روزے رہ گئے، مثال کے طور پہ جی رمضان میں اس کی وفات ہو گئی اور اس کے 20 روزے رہ گئے، یہ اس کا جو ولی ہے، ولی سے مراد وارث یا اس کے قریبی لوگ ہیں، مثلا اولاد ہے، وہ اس کی طرف سے روزے رکھے، تو یہ فرض ہے اور انہیں یہ روزے رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے، یا وہ ان کا فدیہ دیں.
ٹھیک، یعنی ولی وارث ان لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے. اب بہتر کیا ہے، فدیہ دے دینا یا روزے کی دیکھیں قضا جی خود روزے آپ کے رکھنا؟ لیے جو آسانی ہو، جو دونوں آپ صورتوں میں. آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک، یعنی وہ اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ فدیہ بھی دیں اور روزے بھی روزے رکھیں. بھی رکھیں. اس میں دونوں میں سے جو کر سکتا ہے. غریب آدمی بعض اوقات اس کو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، امیر آدمی کو بعض اوقات فدیہ دینا آسان ہوتا ہے. باقی ان دونوں میں سے بہتر روزے ہیں. صحیح. ان دونوں میں سے بہتر روزے ہیں. ایک اور سوال ہمارا پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ روزہ اگر جان بوجھ کے توڑ دیں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جی آپا. دیکھیں نا، کیونکہ بعض اوقات انسان کو علم نہیں ہوتا تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ بات میں آپ پہ واضح کر دوں کہ اللہ ہم پر بڑے مہربان ہیں، بڑے رحمت کرنے والے ہیں. ایک آدمی اگر گرمی کی مشقت کی وجہ سے، روزے کی مشقت کی وجہ سے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میرا بی پی اتنا لو ہو گیا ہے کہ میرے سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، مجھے کچھ ہو جائے گا، یا اس کی شوگر لو ہو گئی ہے، یا جی گرمی ہی بعض اوقات اتنی لگ جاتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گرمی کے روزوں میں گھر کے مرد جو تھے وہ بازار سے آئے تو ان کا اتنا برا حال ہو گیا کہ انہوں نے اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی میں ٹب میں رکھ لیے اور سر کے اوپر برف والا ٹھنڈا پانی ڈلوایا، لیکن پھر بھی برداشت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ایسی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جی مجھے کچھ ہو جائے گا، روزہ کھول دیں، کیونکہ آپ کی جان کا بھی آپ پر حق ہے. صحیح. ایسی صورت میں روزہ کھول دیں اور اس روزہ کھولنے کا کفارہ صرف ایک روزہ ہوگا. صحیح، جو صرف رمضان ایک کے روزہ. بعد رکھا. ہاں، اور اس صورت میں آپ ایسا کریں کہ صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جی میں واقعی اس روزے کو نبھا نہیں سکتی. اور آپ اگر ایک شخص بالکل بغیر کسی وجہ کے بس بھوک لگ گئی تو مطلب اس طرح سے کسی ریزن کی وجہ سے اصل میں نا یہی فرق ہے جو میں ابھی بتانے لگی تھی آپ کو. ہر آدمی کا مزاج فرق ہوتا ہے، ہر آدمی کا برداشت کا پیمانہ بھی فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں پیاس کو برداشت زیادہ کر لوں اور آپ سے برداشت نہ ہوتی ہو، میں بھوک کو نہ برداشت کروں اور آپ کر لیں. تو یہ 1 to 1 ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے اپنے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ روزے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کے روزہ رکھتا ہے. اس میں تو ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے. تو اپنا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ میرے سے نہیں برداشت ہو رہا. جب تک ہو رہا ہے تب تک روزہ رکھنا لازمی ہے، اور اللہ نے یہ برداشت کی قوت پیدا کرنے کے لیے ہی روزے فرض کیے. ایک آدمی واقعی وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے نہیں برداشت ہو رہا، میں بے ہوش ہو جاؤں گا، مجھے کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ روزہ کھول دے اور روزہ کھول کے اس کا قضا ایک ہی روزہ ہوگی. اور اس کا تعلق میں نے آپ کو بتایا کسی اور سے نہیں ہے، صرف انسان سے اور اس کے رب سے. اور اس میں دوسرا بندہ فتویٰ بھی دے دے، میں سمجھتی ہوں ہر بندہ اپنے بارے میں خود زیادہ بہتر جان سکتا ہے. فتویٰ سے بہتر ہے زیادہ تقویٰ. تقویٰ اصل بات ہے، ہر بندہ اپنے بارے میں جان سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو میں برداشت کر لوں آپ نہ کریں، اور آپ برداشت کر لیں میں نہ کروں. اللہ نے مزاج بھی فرق رکھے ہیں اور برداشت بھی فرق رکھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ تو معاملہ ہو گیا گرمی کا، مشقت کا. اس میں آپ نے روزہ کھول دیا. سفر میں اللہ نے ویسے اجازت دی ہے، سفر میں آپ چاہیں تو روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے، اور بعض سفروں میں آپ ہی روزے دار تھے اور صحابہ نے نہیں رکھا تھا. تو یہ دونوں چیزیں آپ سے ثابت ہیں. تیسری ایک اور بھی صورت ہے، بعض اوقات آپ نے سفر کی نیت کر کے روزہ رکھ لیا، جیسے آج کل کے سفر ہوائی سفر ہے جی، اے سی والا جو ہوتا ہے طیارہ ہوتا ہے، اے سی والی گاڑی ہوتی ہے. ہمیں بعض اوقات بالکل بھی مشقت نہیں ہوتی، ہم سوچ لیتے ہیں ہم نے روزہ رکھ لیا، لیکن روزے کے دوران ہمیں اتنی مشقت آ گئی کہ ہم سے اب روزہ نہیں رکھا جا رہا سفر کے دوران. تو آپ سفر میں چاہیں تو روزہ کی نیت ہی نہ کریں، روزہ رکھیں ہی نہ، اور اس کو بعد میں قضا دے لیں. شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. نمبر 2، روزہ رکھ لیا، سفر کے دوران آپ نے کھول دیا سفر کی مشقت کی وجہ سے، اس کی بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے، یہ سفر کی مشقت تھی، وہ پہلی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، گرمی سے آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، صحت کی وجہ سے آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے بھی کھول دیں. یہ معاملے ہو گئے. اب تیسری ایک اور صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ انسان نے اپنی خواہش کی وجہ سے روزہ توڑ دیا. 3 پابندیاں ہیں نا روزے میں، ایک کھانا نہیں، پینا نہیں، اور تعلقات نہیں. اپنی خواہش پہ قابو نہیں پا سکا، روزہ توڑ دیا.
اب اس جو روزہ توڑنا ہے اس کی قضا زیادہ سخت ہے، اور اس کی قضا 2 مہینے کے روزے، اور اگر کوئی شخص 2 مہینے کے روزے نہیں رکھتا، کیونکہ حدیث میں ہمیں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کم از کم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، وہی بات ان کو فدیہ دے دے ان کا. ٹھیک. تو یہ میں نے مختلف صورتوں میں روزے کا کفارہ آپ کو. جزاک اللہ آپا جی. یعنی اگر کوئی ایسی صورت میں روزہ توڑ دیتا ہے تو اسے پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. ہاں اللہ اکبر. صحیح ہے. اور اس میں بھی میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں، اگر خاتون اس آدمی کی خواہش میں ساتھ اس کے شریک ہوگی تو خاتون کو بھی یہ فدیہ دینا ہوگا، اور اگر اس نے صرف اس کے شوہر نے ہی اس کو مجبور کیا اور وہ اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں تھی، میرا مطلب عملی طور پہ تو شریک تھی، ذہنی طور پہ شریک نہیں تھی، پھر شوہر ہی اس کا فدیہ دے گا. یہ باتیں جو ہیں بڑی واضح ہیں. جزاک اللہ آپا جی. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں. آج مجھے امید ہے ناظرین آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور وہ مسائل جو خاص طور پر عورتوں سے متعلق ہیں اور ہمیں پریشان کیے رکھتے ہیں ان کا شرعی جواب آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں، روزوں سے متعلق ہی مزید سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کا شرعی حل انشاءاللہ آپا رضیہ مدنی صاحبہ ہی دیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ